بات یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ دشمن یہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ حکم تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا، اب دوبارہ حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تعارضات دکھا کے لوگوں کو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اچھا معلوم ہوتا ہے یہ خبر ٹھیک نہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں اختصار ہے، اور پھر قرآن میں موعظہ ہے، ہدایت ہے، اور قرآن ایک قسم کا اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اور اس میں امتحان بھی ہے۔ کیا تم قرآن پہ ایمان لاتے ہو یا اپنا عقل لڑاتے ہو؟ تو جو مومن ہے وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، ہمارے عقل میں بات آ گئی تو الحمدللہ، لیکن اگر نہ آئے تو مانا یہ ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچا۔ اب دیکھو جیسے دنیا میں بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، ان کا کوئی دوا نہیں ہے، یا اب ایک جو بیماری نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایڈز نکلی ہے، اس کا بھی کوئی دوا نہیں ہے۔ اسی طرح کینسر ہے، ہائپرٹائٹس ہے، کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں، حالانکہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی اتاری نہیں مگر اس کا دوا بھی اتارا۔ اب دوا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس دوا پہ پہنچے نہیں، ورنہ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک توڑ بھی بیان کیا اور سکھا بھی دیا۔ ہندوستان کے ایک مدرسے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں طلباء جو تھے وہ بچا ہوا کھانا جو ہے روٹی اور کھانا اور سالن چھت پہ رکھ دیتے تھے کہ تاکہ ٹھنڈی ہوا میں خراب نہ ہو۔ تو وہاں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہندوستان میں تو بندر عام ہے نا، یہ تو بندر کو بھی خدا مانتے ہیں نا، وہ تو ان کا ہنومان ہے نا۔ تو وہ بندر آتے اور ساری طلباء کی روٹیاں چھوٹیاں سالن شالن کھا کے چلے جاتے، صبح بیچارے جاتے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک دن طلباء نے کہا کہ بھی رات کو ایک بندہ جاگے دیکھو بات کیا ہے، کسی بندے کا بھی کوئی نشان نہیں۔ وہ جاگتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہ تو بندر صاحب تشریف لائے، اس کے ساتھ باقاعدہ اور بندے آ گئے اور انہوں نے جناب سارے کھانے اڑائے، مزے سے دعوتیں کھائیں، اور اس کے بعد برتن بھی اچھی طرح صاف کر کے رکھ کے چلے گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھی چور نہیں ہے، یہ بندر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ان کا کچھ توڑ سوچتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا تو وہ ایک زہر ہوتی ہے جو کتے وغیرہ کو بھی دے دیتے ہیں، کتا پاگل ہو جائے نا تو کتے کو کچلا جسے کہتے ہیں، وہ بازار سے جا کے لے آئے اور اس کو پیس کے آٹا بنایا، اور اس کے بعد جناب روٹیاں شوٹیاں پکا کے ان کے اندر اسی آٹے کی، اور چھت پہ جا کے کچھ ادھر ڈال دی، کچھ ادھر ڈال دی، کچھ ادھر ڈال دی۔ تو اس کے بعد وہ طلباء جو تھے وہ چھپ کے کسی دوسری چھت پہ بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بندر آئے، ان کا جو بڑا تھا بندر وہ آگے تھا، باقی اس کے پیچھے لائن بنا کے آ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا آج تو مزے آ گئے یار، انہوں نے سب کو منع کیا مت روٹیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ طلباء جو خود روٹی مانگ کے کھاتے ہیں یہ اتنے سخی کہاں سے ہو گئے کہ ہمارے لیے دعوت پکائی ہے؟ یہ کوئی چکر ہے؟ اس نے میرے ایک ایک روٹی کو سونگا، اسے کہا ہاں بس چھوڑ، اور اس نے اپنے دو نوجوان بندر جو تھے ان کو بھیجا، وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کرتے کیا ہے، سارے کھڑے ہوئے ہیں، روٹی پڑی ہر چیز پڑی، اس کو منہ نہیں لگاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ تھوڑی دیر گزری تو جن دو بندروں کو بھیجا تھا وہ اتنا سا کوئی گھاس توڑ کے لے آئے، ان نے آگے ڈال دیا اور ایک ایک گھاس کی وہ پتا اٹھائے، وہ کھانے لگے، اور ادھر سے روٹی اٹھائے وہ بھی کھاتے گئے۔ ان کو پتا تھا کہ اس زہر کا تریاق جو ہے فلاں بوٹی ہے، وہ بوٹی ہم کھائیں گے زہر ہم پہ اثر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا مزے سے آرام سے جناب ادھر سے وہ گھاس کھا دیں، ادھر سے روٹی کھائیں، ادھر سے گھاس کھائیں، ساری روٹیاں بھی کھا گئے، سب کچھ چٹ کر گئے، آرام سے ہنستے ہوئے چیخڑیاں مارتے ہوئے نکل گئے۔
اتنا عقل تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے کہ تمہاری اس بیماری کا کیا علاج. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑے بڑے طاقتور جانور جو ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، سانڈ ہے، گینڈا ہے، یہ بھی بیمار ہونا، یہ بھی جنگل میں جا کے اپنا دوا ڈھونڈتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. انسان کو اللہ نے مختلف علوم دیے ہیں تو یہ بھی علم دیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان بیماریوں کے علاج پہ پہنچے نہیں. یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے. تو اس لیے اگر قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ بھی ہمارا عقل نہیں پہنچا وہاں، ہمارا فہم نہیں پہنچا، ہم سمجھ نہیں رہے. اللہ کا کلام ہے، ہم تو غالب اور اقبال کے شعر نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو کیسے سمجھ لیں گے ہم، جب تک کہ کسی استاد کے پاس ہی جائیں گے. ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے یعنی شعراء کے کلام پہ کفر کے فتوے لگا دیے، وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کیا مقصد تھا شاعر کا. اچھا، ان کی کتابوں پہ شرح لکھی گئی، غالب کی کتابوں پر بھی شرح لکھی گئی، اقبال کی کتابوں پر بھی شرح لکھی گئی. پہلے جتنے یعنی بڑے بڑے شعراء نے، ادباء نے، نقادوں نے ان کی شرح لکھی ہے. تو ہمیں تو ان کی کلام کا بھی پورا ادراک نہیں ہے. تو اللہ کا کلام تو اللہ وہ تو ماں سوا پیغمبر کے، اور پیغمبر کو بھی کیوں اللہ نے خود سمجھایا اور پڑھایا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ بالکل زبان بھی نہ ہلائیں، ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھا دیں گے. ثم ان علینا بیانا. اور پھر بعد احکام کو سکھانے کے لیے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نے نماز میں حضور کا امام بنے اور حضور کو نماز پڑھائی کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی. الحمدللہ یا دینا یا دینا. تو اب دیکھ، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ امامت الاصاغر علی الاکابر، کہ چھوٹا بڑے کا امام بن سکتا ہے. جبریل تو چھوٹا ہے نا شان میں، لیکن وہ امام بنا اور حضور مقتدی بنے. عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہے، ابو بکر صحابی ہے، وہ تو حضور سے چھوٹے ہیں شان میں، لیکن وہ بھی امام بنے. تو تعلیم الاکابر عن الاصاغر، تو کبھی کبھی بڑے جو ہیں وہ بھی چھوٹوں سے علم حاصل کرتے ہیں. یہاں سے محدثین اور علماء نے مسئلہ نکالا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کا قرآن حق ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محمد کا حقدار بھی ہے. تو اس لیے یاد رکھا کرے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً کسی عالم سے رجوع کر لیا. مقدس کی یہ آیت مبارک جو ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ النجم کی آخری آیات میں ہے. اس آیت کے بارے میں بڑے بڑے عالم عامل نے لکھا ہے کہ جتنی بیماریاں لا ینحل ہیں، یعنی جن کا کوئی علاج ہی نہیں، اگر اس کے لیے اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. پانی پہ پڑھ کے دم کر دے، دواؤں پہ دم کر دے، ویسے پڑھ کے دم کرتا رہے. تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ بھی ٹھیک ہو گئے. یعنی ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے جہاں پڑھا تھا وہاں یہ ہے کہ کم از کم 1001 دفعہ پڑھے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور دم کر کے پانی پہ رکھ دے، وہی پانی اس کو پلاتے رہیں، دم کرتے رہیں، لگاتے رہیں، اللہ شفا عطا. پاکستان میں میت کی تدفین کے وقت قبر میں قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل گناہ ہے. ساری زندگی پڑھا نہیں، اب قبر میں دفن کرو گے تو قرآن چھوڑائے گا.